اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین کے ایک کنویں پر پہنچے تو دیکھا کہ لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں۔ انہوں نے دیکھا کہ دو لڑکیاں اپنی بکریوں کو روکے ہوئے الگ کھڑی ہیں۔ معلوم کرنے پر پتہ چلا کہ ان لڑکیوں کے والد بوڑھے ہیں اور وہ انتظار کر رہی ہیں کہ پہلے سب لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلا لیں تو پھر وہ اپنی بکریوں کو پانی پلائیں۔ آپ علیہ السلام نے اس کنویں سے پانی نکال کر ان کی بکریوں کو پلایا اور پھر ایک درخت کے سائے میں جا کر بیٹھ گئے۔ اس شہر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اجنبی تھے۔ ان کے پاس نہ گھر تھا، نہ رشتہ دار، نہ مال اور نہ ہی کچھ کھانے پینے کے لیے تھا، لیکن اس کے باوجود حضرت موسیٰ علیہ السلام گھبرائے نہیں۔ آپ علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی کہ اے میرے رب، آپ مجھے جو بھی بھلائی عطا فرمائیں، میں اس کا محتاج ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور تمام ضرورتوں کو پورا فرما دیا۔ تھوڑی دیر بعد ان لڑکیوں میں سے ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئی اور کہا، ہمارے والد آپ کو بلا رہے ہیں تاکہ بکریوں کو پانی پلانے پر آپ کو اجرت دیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان بزرگ کے پاس پہنچے اور ان کو اپنا سارا حال سنایا۔ انہوں نے آپ علیہ السلام کو تسلی دی اور کہا کہ آپ ڈریں نہیں، آپ ظالموں سے نجات پا چکے ہیں۔ ان لڑکیوں میں سے ایک نے کہا کہ ابا جان، انہیں مزدوری پر رکھ لیجئے کیونکہ یہ طاقتور اور امانت دار بھی ہیں۔ بزرگ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اگر آپ 8 سال میرے ہاں کام کریں یا اپنی خوشی سے 10 سال پوری کریں تو میں اپنی دونوں بیٹیوں میں سے ایک کی شادی آپ سے کر دوں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کی بات قبول فرما لی اور 10 سال تک ان کے پاس رہے۔ 10 سال مدین میں رہنے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے گھر والوں کو لے کر مصر کی طرف روانہ ہوئے۔ راستے میں رات کے وقت صحرا سے گزرتے ہوئے شدید سردی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور کی طرف آگ دکھائی دی۔ آپ علیہ السلام نے اپنے گھر والوں سے فرمایا کہ تم یہیں ٹھہرو، میں نے آگ دیکھی ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچے تو اللہ پاک نے آپ علیہ السلام کو ایک بہت بڑی سعادت عطا فرمائی، یعنی اللہ نے آپ علیہ السلام سے کلام فرمایا۔ اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اللہ یعنی اللہ سے بات کرنے والا بھی کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک میں ہی تمہارا رب ہوں، بس اپنے جوتے اتار دیں، بے شک تم ایک مقدس وادی طوبہ میں ہو۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ تمہارے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، یہ میری لاٹھی ہے جس پر میں ٹیک لگاتا ہوں، اپنی بکریوں کے لیے پتے جھاڑتا ہوں اور اس میں میرے لیے اور بھی بہت فائدے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اسے نیچے ڈال دیں۔ جیسے ہی آپ علیہ السلام نے لاٹھی زمین پر ڈالی، وہ سام باندھ کر دوڑنے لگی۔ قریب تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام رخ پھیر کر دوڑ پڑتے کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اسے پکڑ لیں، وہ اپنی اصلی حالت میں آ جائے گی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنے ہاتھ کو گریبان میں ڈالیں، وہ نہایت سفید چمکتا ہوا نکلے گا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ 2 معجزات عطا فرمائے اور حکم دیا کہ فرعون کے پاس جائیں کیونکہ وہ سرکش ہو گیا ہے، اسے نرمی سے دعوت دیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے اپنے لیے دعا مانگی اور اپنے بڑے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کے لیے دعا مانگی کہ ان کو بھی میری مدد کے لیے نبوت عطا فرما دیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کی سب دعاؤں کو قبول فرمایا۔ موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام نے فرعون کے دربار میں پہنچ کر اس سے فرمایا کہ ہم تمہارے رب کے بھیجے ہوئے رسول ہیں، بنی اسرائیل پر ظلم و ستم بند کرو اور انہیں آزاد کر کے ہمارے ساتھ بھیج دو۔ آپ علیہ السلام نے اسے اللہ کے عطا کردہ معجزات دکھائے۔ فرعون نے معجزات کا انکار کیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جادوگر ہونے کا الزام لگایا اور اپنے جادوگروں سے مقابلے کی دعوت دی۔ اس مقابلے کے لیے قومی تہوار کا دن مقرر کیا گیا تاکہ سب حاضر ہوں اور سب کے سامنے مقابلہ ہو۔ معجزات دیکھ کر بھی جب فرعون ایمان نہ لایا اور اپنی ضد پر قائم رہا تو آل فرعون میں سے ایک ایمان لانے والے شخص نے بھرے دربار میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ساتھ دیتے ہوئے فرعون اور اس کی قوم کے سرداروں کو سرکشی کے برے نتیجے سے ڈرایا اور ایمان لانے کی دعوت دی۔ فرعون نے ملک بھر سے ماہر جادوگر جمع کیے، انہیں انعامات کا لالچ دے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے کے لیے میدان میں بھیجا۔
جب آمنا سامنا ہوا تو جادوگروں نے کہا اے موسیٰ پہلے آپ شروع کریں گے یا ہم؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ پہلے آپ اپنا جادو پیش کرو۔ جادوگروں نے اپنی رسیاں اور لاٹھیاں زمین میں ڈالی تو لوگوں کی دوڑتی ہوئی نظریں آئیں جیسے سانپ ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنی لاٹھی زمین پر ڈالنے کا حکم فرمایا تو لاٹھی ایک بہت بڑا اژدہا بن گئی جس نے جادوگروں کو بنائی ہوئی تمام جھوٹی چیزوں کو نگل دیا۔ جادوگر یہ معجزہ دیکھ کر بے اختیار سجدے میں چلے گئے اور مسلمان ہو گئے۔ لوگ یہ سب کچھ دیکھ کر حیران رہ گئے۔ یہ سب کچھ دیکھ کر فرعون کو شدید غصہ آیا اور جادوگروں سے بولا کہ کیا تم میری اجازت کے بغیر ایمان لے آئے؟ اس نے الزام لگایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان جادوگروں کے بڑے ہیں جنہوں نے سب کو جادو سکھایا اور ان سب سے مل کر یہ چال چلی ہے۔ اس نے جادوگروں کو دھمکی دی کہ میں تمہارے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمتوں سے کاٹ دوں گا اور تم سب کو سولی پر لٹکا دوں گا۔ مگر وہ سب ایمان پر جمے رہے۔ انہوں نے فرعون کو جواب دیا کہ تو جو چاہے کر لے، ہم اللہ پر ایمان سے ہٹنے والے نہیں ہیں۔ فرعون اور آل فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام پر ایمان نہیں لائے۔ ان کے مسلسل انکار اور کفر پر ڈٹے رہنے کی وجہ سے ان پر کئی عذاب بھیجے گئے۔ ان پر قحط، پھلوں کا نقصان، طوفان، جوئیں، مینڈک اور خون کے عذاب بھیجے گئے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ مگر وہ لوگ عذاب پر ایمان لانے کا وعدہ کرتے اور عذاب ختم ہونے پر اپنے وعدے سے پھر جاتے۔ اس طرح وہ مسلسل وعدہ خلافی کرتے رہے۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ میری آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگے گی، اور اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو پلیز اس ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا۔ آپ کے ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ جزاک اللہ۔